أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ التوبہ کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ التوبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی سن 9 ہجری کے آخری حصے میں اور سن 10 ہجری کے ابتدائی حصے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 10 ہجری کے ربیع الاول میں ہوئی۔ مدنی دور کی آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اگرچہ کہ کچھ اور آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی شکل میں، یعنی آیتوں کی شکل میں، صورت کی شکل میں نہیں بلکہ مختلف آیات علیحدہ اس کے بعد بھی نازل ہوئی، لیکن مجموعی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے یہ آخری دور کی صورت ہے۔ یہ صورت طویل ہے، 100 سے زائد آیات ہیں، اور عام طور پر جو طویل صورتیں ہیں وہ ابتدا میں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اس صورت کو انفال سے پہلے کیوں نہیں رکھا گیا، انفال، سورۃ الانفال کے بعد کیوں رکھا گیا، جبکہ سورۃ الانفال اس سورت سے چھوٹی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب بہت اہم ہے، اور اس جواب کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتاب اللہ کی ترتیب کیسے انجام دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایسا ہی سنا، اور جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے ہی پہنچایا، لہذا یہ کوئی منطقی ترتیب نہیں ہے کہ ہم اپنی منطق سے اس کو ترتیب دیں کہ جو طویل صورت ہے پہلے، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی۔ یہ کوئی عقلی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہم تک پہنچایا، ہم نے ایسے ہی سنا، لہذا ہم نے ایسا ہی رکھا ہے۔
تو صاف یہ پتا چلا کہ قرآن مجید کی ترتیب یہ کسی بھی انسان کی ترتیب نہیں ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پہنچانے سے قائم کی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے درمیان ایک سطر کی جگہ چھوڑ دی، بسم اللہ کیوں نہیں لکھا؟ تو حضرت عثمان نے کہا ہم نے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو ہم اپنے سے کیسے تبدیلی کر سکتے تھے؟ تو کہنے والے نے، پوچھنے والے نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین اس بات کا امکان ہے کہ دونوں ایک ہی صورت ہو، انفال اور توبہ ایک ہی صورت ہو، کہا نہیں، صورت تو الگ الگ ہے، صورت تو الگ الگ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو براءۃ اور توبہ کے نام سے موسوم فرمایا اور اس کی آیتیں یکجا لکھوائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے منع فرمایا، حکم نہیں دیا، ورنہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم باضابطہ نازل ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اس سورت کے آغاز میں نہ نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور نہ لکھی گئی، لہذا میں کیسے جرات کر سکتا ہوں؟ اب یہ کہ حضرت عثمان سے تیسرا سوال ہوا اور کہا کہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی؟ تو حضرت عثمان نے جواب یہ دیا کہ کأنہا قرینتین، ایسا لگتا ہے دونوں آپس میں بہت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں۔ سورۃ الانفال میں بھی، حالانکہ یہ سورۃ الانفال کب نازل ہوئی؟ سورۃ الانفال نازل ہوئی بالکل مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانے میں، جبکہ غزوہ بدر کی جنگ لڑی گئی تھی، اس کے بعد فوراً سورۃ الانفال نازل ہوئی، اور سورہ توبہ نازل ہو رہی ہے بالکل مدنی آخری دور میں، لیکن اس کے باوجود معنوں میں اتنی مشابہت ہے، ایسا لگتا ہے سورۃ الانفال تمہید ہے اور سورۃ التوبہ اختتام ہے۔ سورۃ الانفال میں جو بات قائم کی گئی، جس پہ گفتگو شروع ہوئی، وہ یہ کہ بہت انہوں نے ستایا، حد کر دی، ان منکروں نے، ان مشرکوں نے جینا حرام کر دیا، آپ کو وطن سے نکالا اور اس کے بعد آپ پر یہ حملہ آور ہو گئے، لہذا اب جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جم جاؤ اور ثابت قدمی کا ثبوت دو، ایک ایک آدمی 10 آدمی پر بھاری ہو جائے اور ان کے قیدی کو لے آؤ، کمزور کر دو ان کو اور ان کی کمر توڑ دو۔ یہ ساری باتیں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ مال غنیمت جو ہاتھ لگے گا اس کی تقسیم یوں ہوگی، اور سورۃ التوبہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جلال کے ساتھ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچایا گیا کہ اب حد ہو چکی ہے، لمٹ ختم ہو چکی ہے، لہذا حرم میں نہ یہ طواف کر سکیں گے، نہ پوجا کر سکیں گے، نہ ننگے گھوم سکیں گے، نہ شرک کر سکیں گے، سب ختم، سب ختم۔ اور وہ اہل کتاب جو اللہ کے دین کے خلاف محاذارائی کر رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت، اور وہ منافقین جو اظہار اسلام کر رہے ہیں اور دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، کفر ہے، ان کی بھی مہلت ختم۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دو میں مضامین کا عجیب و غریب اتفاق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ یہ دونوں صورتیں ملا کر رکھی جائیں، سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ رکھی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تینوں سوالات ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں جوابات بہت ہی اطمینان بخش انداز میں بیان فرمائے، اور الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں یہ مکالمہ محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یہاں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 آیتیں دے کر حضور نے بھیجا تھا، جس کے بھی میں تفصیل بیان کروں گا۔ تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ دیکھو، سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں لکھی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی کہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے اور رحمت سے امان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اسلام کے مخالفین کا امان سے مراد جو ان کو امان دیا گیا تھا، اردو میں پچھلے زمانے میں کہتے تھے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ بادشاہ سلامت اگر میری گردن نہ اڑائے، امن دے، سلامتی دے تو میں یہ بات عرض کروں۔ تو یہ امان کے معنی ہوتے ہیں سلامتی، امان کے معنی ہوتے ہیں پیس، ایگریمنٹ، ایک ایسا معاہدہ جس کی روشنی میں سامنے والے کو بات کرنے کا موقع دیا جائے یا کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ایک امان ہے، ایک سلامتی ہے اور ایک امان کا پیغام ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے برات کا نزول فرمایا، یعنی امن کو ختم کیا گیا، اس سلامتی کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب حجت پوری ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ اب یہ معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا انشاءاللہ اس کا تذکرہ آج کی کچھ آیتوں میں بھی آئے گا اور مستقل اس صورت میں آتا چلا جائے گا کہ مشرکین مثال کے طور پہ آگے آیت آئے گی کہ فرمایا کہ اب مشرک وہ حدود حرم میں نہیں رہ سکتے، امن ختم کر دیا گیا ان کا۔ لہذا حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلامتی کا نام ہے، ایک امن کا نام ہے، اور اس صورت میں وہ امن چونکہ واپس لے لیا گیا ان لوگوں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ دراصل ایک حکمت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے وہ دراصل ایک قانون ہے۔ دونوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ آپ رکھ کر دیکھیں گے تو ٹکراؤ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، دونوں صورتیں متشابہ ہیں، ہم نے نہیں لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنوں میں غور کر کے ایک حکمت بیان فرمائی۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ سورہ برات کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو جیسے سورۃ الانفال کا اختتام کیا اور اسی مجلس میں آپ پڑھ رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اگر آج ہی آپ نے سورۃ التوبہ کا آغاز کیا، ابھی اسی مجلس میں آپ نے آغاز کیا، پچھلی مجلس میں آپ نے سورۃ الانفال کا اختتام کر دیا تھا، اب شروع کر رہے ہیں سورہ برات یا سورہ توبہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین کہہ کے تلاوت شروع کر دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا، ایک صفحہ پڑھ لیا یا دو چار رکوع آپ نے تلاوت کر لیا اور پھر آگے سے یعنی سورہ توبہ کے بیچ میں کسی آیت سے آج تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو پھر اس موقع پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، مجلس کے آغاز میں پڑھیں گے، سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں پڑھیں گے، چونکہ نازل نہیں ہوئی اسی لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ آغاز اس سورت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، لیکن درمیان سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ یاد رکھیے بعض لوگ بس اوقات یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ سورہ توبہ کہیں سے بھی پڑھی جائے تو بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درمیان سے اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ کون سا بسم اللہ ہے؟ جب درمیان سے آپ سورج شروع کر رہے ہیں، دوسرے رکوع سے، تیسرے رکوع سے، 10ویں رکوع سے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہے ہیں دراصل وہ مجلس کے آغاز کا بسملہ ہے۔ مجلس اور نشست کا آغاز ہو تو بسملہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لہذا وہ مجلس کا ہے، سورہ توبہ کا نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حکم کے بعد پھر ایک اہم بات یہ آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखवाया सन 6 हिजरी में, आप जानते हैं। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रे से रोका गया, हुदैबिया के मकाम पे बिल्कुल मक्के मुकर्रमा के बॉर्डर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों ने कहा, मक्के के मुनकिरों ने कहा कि आप नहीं कर सकते उम्रा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के उस घराने के हैं जो घराना सबसे ज्यादा काबतुल्लाह का बड़ा खादिम मुतवल्ली, जिस घराने में सिकायतुल हाज है, जिस घराने में रिफादतुल हुज्जाज है, जिस घराने में काबतुल्लाह की तवल्लियत, सारी चीजें उसी खानदान में है। और बनु हाशिम तो बहुत मुअज़्ज़ज़, कुरैश का सबसे पसंदीदा और आला मर्तबत कबीला, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उनकी बात तस्लीम कर ली, कहा ठीक है हम इसा नहीं करेंगे। एक मुआहदा लिखा गया, उस मुआहदे में ये अहम तरीन शिर्क करार पाई लिखा गया, ये अहम तरीन एक एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल हम जंग नहीं करेंगे आपस में हम 10 साल जंग नहीं करेंगे। और ये कबीले हैं जो बढ़ गए हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसलन कबीले खुजा का नाम लिखा गया, क्योंकि कबीले खुजा ने कहा हम मोहम्मद के साथ होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीले बनु बकर ने कहा हम मक्के के लोगों के साथ होंगे, कुरैश के साथ होंगे। मुआहदा लिख लिया गया और कहा गया एक दूसरे पर तलवार उठाना बिल्कुल हराम है, कोई इजाजत नहीं है। वादे हो गए, सब कुछ हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना वादा निभाया कि वहीं जानवर ज़िबा किए, वहीं से बगैर उम्रे के एहराम उतार कर वापस हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मक्के के मुशरिकीन बाज नहीं आए और उन्होंने हुदूद हरम में कबीले खुजा पर हमला किया। हुदूद हरम में तलवार उठाई और बहुत बुरी तरह उनको पीटा, उनके जानवर लूट लिए, बकरियां लूट ली, ऊंट लूट लिए, कई अफराद को कत्ल कर डाला। अब कबीले खुजा के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील की कि हम पर आफत ढा दी गई, हमारा जीना हराम कर दिया गया और हमारे साथ इन्होंने इतनी बदसलूकी की, इस तरह का ये मामला किया जालिमाना कि हुदूद हरम में इन्होंने हम पर कातिलाना हमला कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मुआहदा खत्म। अब ये मुआहदा नहीं चल सकता, एक तरफा अगर कत्ल हो तो ये थोड़ी गवारा किया जाएगा, मजलूम मरते चले जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, हम तुम्हारे खून का बदला लेंगे। ये इत्तला जैसे ही मक्के मुकर्रमा पहुंची कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया है कि मुआहदा खत्म हो चुका है और खून का बदला लिया जाएगा, मक्के वालों की जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बदर में भी देखा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की कैसे मदद नाजिल हुई, ओहद में भी उन्होंने देखा था और ग़ज़वा खंदक में भी उन्होंने देखा था कि गैब की मदद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी है। लिहाजा मारे घबराहट के उन्होंने हजरत अबू सुफियान से कहा कि आपकी बड़ी रिश्तेदारी है, आपकी खुद साहिबजादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है और हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, ऐसे लोगों से आपकी बड़ी दोस्ती ताल्लुकात है, आप जाइए सफीर बनकर। वो आए सफीर बनकर मदीने मुनव्वरा, लेकिन ना हजरत उमर ने सिफारिश की, ना हजरत अबू बकर ने सिफारिश की, ना हजरत उस्मान ने, ना उम्मे हबीबा ने, किसी ने भी हिम्मत नहीं की। कहा कि मामला तो ऐसा है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वो होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अब हम दोबारा मुआहदा नहीं करेंगे। एक बिल से बार बार थोड़ी डसा जाएगा, एक बिल में सांप है, एक बार उंगली डाली, डस लिया, फिर दोबारा उंगली डालेंगे आजमाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साफ इरशाद फरमाते थे, इन्नल मुमिन ला युल्दग मिन जोहरी मर्रतैन, मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता है। लिहाजा हुजूर ने फरमाया नहीं, अब दोबारा अहद व पैमा नहीं होगा, अब जो होगा वो होगा, हम आ रहे हैं, ऐलान फरमा दिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे की तजदीद नहीं फरमाई तो अबू सुफियान घर लौटे और उन्होंने मक्के मुकर्रमा में कहा कि मुसलमानों के तेवर कुछ और हैं, लिहाजा तो खैर मनाओ। मक्के के लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी और वो देख रहे थे कि कैसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद है, कैसे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آتی جا رہی ہے، اسی لیے وہ بڑے پریشان تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ 10,000 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بحیثیت سپاہی ساتھ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کی جان نکل گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا، مکہ مکرمہ کو کنٹرول میں کر لیا گیا، اور شرک سے مکہ مکرمہ کو پاک کر دیا گیا، بت صاف کر دیے گئے، اور حدود حرم میں بتوں کو ختم کر دیا گیا۔ ابھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبر ملی کہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو حنین کے مقام پر رہتا ہے، حوازن جس کا نام ہے، وہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حنین تشریف لے گئے، جنگ حنین ہوئی اور اس قبیلے کو کنٹرول میں کیا گیا۔ وہاں سے واپسی نہیں ہوئی کہ اطلاع ملی کہ طائف والے باغی ہو گئے ہیں اور آپ سے لڑنا بھیڑنا چاہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فرمایا، اور اس میں مہینوں نکل گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید خواہش ہے حج کرنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کیسے حج کو جاؤں کہ بیت اللہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ننگے طواف کرتے ہیں، کیسے میں گوارا کروں گا۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے اور لوگوں کو امن دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب نہ کوئی جنگ ہوگی نہ کوئی لڑائی ہوگی، تم سب کو رہنا ہے، جو جس کا گھر ہے وہاں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمتوں والا معاملہ فرمایا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ اگر کرنا ہو تو آپ کو فتح مکہ کا واقعہ پورا پڑھنا ہوگا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش فرماتے چلے گئے، معاف فرماتے چلے گئے۔ تو جن لوگوں کو امان دیا گیا تھا، کہا گیا تھا امن سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو، ان میں بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور وہ پرانی جو جاہلیت کا دور تھا اس کے انداز کے مطابق برہنہ طواف کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوق تو مجھے بہت ہو رہا ہے حج کرنے کا، لیکن میں کیسے کعبۃ اللہ کا طواف کروں کہ اس لشکر میں، اس مجمع میں، اس گروپ میں کچھ ننگے لوگ بھی طواف کرتے رہیں گے، میں کیسے گوارا کروں گا۔ لیکن فرمایا کہ بغیر حج کے حرم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اسلامی حج ہونا چاہیے۔ لہذا یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے۔ حضرت ابوبکر سے کہا، ابوبکر تم امیر بن جاؤ، اور تمہاری امیری میں، تمہاری امارت میں قافلہ حج کے لیے جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نامزد کیا گیا، اور یہ صاف نشانی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد اگر کوئی امیر ہو سکتا ہے تو وہ ابوبکر ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر حج کا قافلہ لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابوبکر روانہ ہو گئے۔ اچانک سورہ توبہ کی 40 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 آیتیں دے دی اور کہا فوراً جا کے قافلے سے مل جاؤ اور یہ آیتیں پڑھ کر وہاں سنا دی جائے حج میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج کا زمانہ بہت قریب آ چکا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ اب 7ویں تاریخ ہے، 8ویں تاریخ ہے، مینا پہنچ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کو جیسے ہی معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی چند آیتیں لے کر آئے، تو فوراً حضرت ابوبکر نے کہا علی کیا تم کو امیر بھی بنایا گیا؟ یہ احتیاط تھی حضرت ابوبکر کی، تاکہ بگڑا ہو جائے، اگر حضور نے حضرت علی کو امیر کہا ہو تو حضرت علی امیر ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر مجھے نہیں بنایا گیا، امیر قافلہ آپ رہیں گے، آپ کی عمارت میں حج کروں گا، مجھے صرف مبلغ بنایا گیا ہے، آیتوں کی تبلیغ اور پہنچانے کی ذمہ داری میری ہوگی، مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ آیتیں پڑھ کر سنا دوں، اور آپ حج کے مین دن یہ آیتیں آپ سنا دیں، اس کے بعد سے یہ فریضہ ہو جائے گا، میرا کام تبلیغ کا ہے، پہنچانے کا ہے۔ تو صاف پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے انشراح کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری میں حج ادا کیا۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بزدل سی ایک شخصیت کا نام ہے
کہ انہوں نے تین لوگوں کی امیری کو تقیے کے طور پہ قبول کر لیا، چھپے رہے اور دل میں کچھ، زبان پہ کچھ ظاہر کرتے رہے. نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان میں گستاخی ہے. بڑے زیادہ تھے حضرت علی. حضرت علی باطل کو کبھی قبول کرنے والے نہیں تھے. چاہے جائے کہ 30 سال تک باطل کو حضرت علی قبول کر لیں، ایسے بزدل ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکمل طور پر تعاون کر رہے تھے ان صحابہ کے ساتھ، اور جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کیا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری میں یہ حج کیا. اب اس کے بعد سے یہ 40 آیتیں کیا ہے اور کیسے پہنچائی گئی یہ رہ جاتا ہے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری میں حج ہے اور 9 ہجری ہے، عرفات کا دن ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. حضرت علی مجمع میں موجود ہیں اور عرفات کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کی، اس کی تعریف بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا اور اس کے بعد کہا میرے مولا کا حکم یہ آ پہنچا ہے اور مجھے مامور کیا گیا ہے میں اس کے حکم کو پہنچا دوں. وہ حکم یہ ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بریء ذمہ ہے ان مشرکوں سے جن سے کہ معاہدہ کیا گیا تھا. معاہدہ کیا گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. آپ کے گھر ہے، آپ کا شہر ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کی کالونی ہے، آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، لیکن فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہے جو میدان عرفات میں تم کو سنایا جا رہا ہے. عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، اور جو حج کا پیک کا دن ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن، جس دن عرفات میں قیام حج کا رکن ہوتا ہے. اگر غروب سے پہلے کوئی حاجی وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج ہی ویلڈ نہیں ہوتا. اس دن مجھے یہ حکم ہے کہ میں یہ پڑھ کر سنا دوں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. براءۃ بری ہونا، بری ہونا یعنی اب ذمہ داری کا باقی نہ رہنا. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے ان لوگوں سے جن سے کہ تم نے اے مسلمانوں معاہدہ کیا تھا. مشرکوں میں سے، مشرکوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ رہیں گے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اب وہ نہیں رہ سکتے. کتنے دن کی لمٹ ہے؟ فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، زمین پہ گھومنے پھرنے کی تم کو اجازت ہے 4 مہینے تک. مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تم 4 مہینے رہ سکتے ہو. اس کے بعد تم کو یہ سرزمین یا تو چھوڑ دینی ہوگی یا اسلام قبول کر لینا ہوگا. 2 میں سے ایک ہی اختیار ہے، تیسرا کوئی چوائس نہیں ہے. یا تو آپ کو مسلمان ہونا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، یا پھر آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں. فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. جان لو تم اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. اس کا دین غالب آ کر رہے گا اور حرمین شریفین شرکی نجاست سے پاک ہو کر رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان سارے منکروں کافروں کو جنہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا، گھر سے نکالا، جھگڑے کیے، مارم پیٹی کی، مسلمانوں کا مال لوٹا، ان کی دکانیں لوٹی، ان کو وطن سے نکالا، ان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ اب یہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ اللہ ابھی ان کو رسوا کر کے چھوڑے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پاک کی شکل میں، وحی کی شکل میں. اب کوئی اختیار نہیں کہ نرمی برتی جائے، سلامتی کا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ اب چھوٹ دی جائے. نہیں، اب ختم، اب تو وحی آ گئی ہے. اب یہ وحی کیوں آئی اتنی سخت؟ اتنی سخت وحی اس لیے آئی کہ مثال کے طور پر آپ کے ملک کی پارلیمنٹ میں کوئی باہر قسم کے لوگ گھس جائے اور قبضہ کر لے، قتل و غارت گیری شروع کر دیں. مثلاً نیکسلائٹس گھس جائیں اور اس کو کنٹرول میں کر لیں اور فائرنگ کریں، اندر کسی کو نہ آنے دیں،
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर सब बाहर बाहर भगा दिए जाएं, निकाल दिए जाएं। अब उसके बाद से उनसे ये कहा जाए कि भाई हम आपको 24 घंटे की लिमिट देते हैं, आप 24 घंटे तक आप फैसला करिए, निकल जाइए, वरना फिर उसके बाद छूट डालेंगे हम आपको। तो आप ये हुकूमत ऐलान करेगी तो आप हुकूमत पे ब्लेम करेंगे या हुकूमत की कोई गलत पॉलिसी समझेंगे? उनको तो 24 घंटे क्या, उनको तो 4 घंटे के अंदर निकाल के फेंक देना चाहिए, पार्लियामेंट से उनके वजूद को पाक कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला का वो पार्लियामेंट था जिसको अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से तय कर दिया था, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। अल्लाह ताला का पहला घर इबादत के लिए बनाया गया था, रोज़े अव्वल से इसको अल्लाह ताला ने बाबरकत तौहीद का मरकज बनाया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी तजदीद जो की, इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कितनी कुर्बानियों के बाद कलदान से हिजरत करके फलस्तीन, फलस्तीन से हिजरत करके मक्के मुकर्रमा पहुंचे, बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ, वो उन्होंने अंजाम दिया। अल्लाह ताला ने जो जो कुर्बानी देने के लिए कहा वो सारी कुर्बानियां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दी। तब कहा इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर की तामीर करो, ऐसा घर जिसमें सिवाय मेरे किसी की इबादत ना हो। और क्या फरमाया, वाज़िब फिन्नासी बिल हज, हज का हुक्म कर दो इब्राहिम, लोग मेरे घर की तरफ दूर दूर से आए, सवारियों पर आए, पैदल आए, इतना दूर दराज से आए कि ऊँटनियां दुबली पतली लाकर हो जाए सफर करते करते। यह फरमाया कि ए इब्राहिम, ए इस्माइल, तुम भी नबी हो, तुम भी रसूल हो, इस्माइल भी नबी है और इस्माइल भी रसूल है। नबूवत और रिसालत के बावजूद मैं तुमसे कह रहा हूँ, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वलाकिफीन वरुक्कइस सुजूद, कि तुम मेरे घर को साफ करो, साफ सुथरा कर दो, उसके दरवाजों को खोल दो, मताफ में झाड़ू देकर ठीक ठाक कर दो। किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, मेरे लिए सजदा करने वालों के लिए, मेरे सामने छुप कर रुकू करने वालों के लिए, मेरी नमाज पढ़ने वालों के लिए, मेरी मोहब्बत में दीवाना वार इस घर के एतराफ करने वालों के लिए इस घर की खिदमत करो। नबियों और रसूलों को हुक्म हो रहा है कि घर की सफाई करो, घर की तामीर करो, घर को वक्फ कर दो अल्लाह की इबादत के लिए। अब लाजमी बात है, जिस खित्ते को, जिस इलाके को मौला ने इस काम के लिए चुना, उसमें लोग घुस आए, शिर्क करने लगे, गंदगी करने लगे, गैरुल्लाह को पूजने लगे, बुतों पर नस्ब कर दे, नंगे तवाफ करने लगे, और अल्लाह के नेक बंदे गिड़गिड़ाने के लिए, दुआ करने के लिए, इंतिकाफ करने के लिए, रुकू सुजूद करने के लिए और अल्लाह से भीख मांगने के लिए दूर दराज से सफर करते हुए आए, तो ये तलवारें सोच सोच कर बाहर निकल जाए, उनको रोक दे, मार मार के भगा दे, उनसे पैसे वसूल करें, उनको सताएं, उनको परेशान करें, तो क्या उनको हक रह गया था कि वो बैतुल्लाह में अब भी रहें, हुदूद हरम में अब भी रहें? लिहाजा अल्लाह ताला ने, वो तो अरहमुर राहिमीन है, बड़ी रहमतों का मामला फरमाया, बड़ी शफकतों का मामला फरमाया, वरना तो ये इस काबिल थे कि फतेह मक्का के दिन गर्दन ज़दनी कर दी जाए, खत्म कर दिया जाए, इनके नापाक वजूद को निकाल कर फेंक दिया जाए। लेकिन फरमाया कि ऐ नबी, अभी आप मुआहदे कर लीजिए, छोड़ दीजिए। और उसका सबब क्या है, इंशाअल्लाह इस रुकू के आखिर में वो सबब भी आएगा। ऐ नबी, आप छोड़ दीजिए, मुआहदे कर लीजिए। अब उसके बाद भी 1 साल गुजर गया, फिर अब नुमाइंदा आ रहा है, तो वो ये नहीं कहता कि तुमको 24 घंटों के अंदर निकल जाना चाहिए, नहीं, वो कह रहा 4 महीने तुमको दिए जा रहे हैं, 4 महीने में गौर कर लो, या तो तुम अल्लाह के दीन को इख्तियार कर लो, या फिर अल्लाह के हुदूद से, अल्लाह के घर के हुदूद से तुम निकल जाओ, बैतुल्लाह के हुदूद से, हुदूद हरम से तुम निकल जाओ, कहीं और जाके जिंदगी बसर करो, अपनी नापाकी के साथ अफ्रीका में, अमेरिका में, कहीं और जाके जिंदगी बसर करो, हरम में नहीं। हरम के हुदूद में तो तौहीद के साथ जिंदगी बसर करनी होगी। ये अल्लाह ताला ने जमीन बनाई ही है, मुंतखब फरमा ली है, इसका फैसला फरमा लिया मौला ने कि ये तौहीद का गढ़ है, यहाँ पे गैरुल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह ताला ने बहुत ही सराहत के साथ दो अल्फाज थे, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, बरी है अल्लाह भी और उसका रसूल भी उन मुशरिकों से जिनसे मुआहदे हुए थे,
फसीहू फिल अर्द अर्बअत अशहुर, 4 महीने हैं घूमते फिरते रहिए मक्के की सरजमीन में, उसके बाद आपको रवाना होना है। वालमू अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह, अल्लाह के फैसले को नाफिज होने से तुम मजबूर नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और अल्लाह ताला ऐसे मुनकिरों और काफिरों को रुसवा कर कर छोड़ेगा। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासि यौमिल हज्जिल अकबर, और ऐलान है अल्लाह की जानिब से और उसके रसूल की जानिब से लोगों के लिए हज अकबर के दिन कि अल्लाह ताला मुशरिकों से बरी है, कोई अल्लाह ताला का मुशरिकों से ताल्लुक नहीं है। गुनाहगारों को वो माफ करता है, खताकारों की वो तौबा कबूल करता है, लेकिन शिर्क पे जो मरता है तो वो नबी का अगर वालिद भी हो तो उसकी वो मग़फ़िरत नहीं करेगा। शिर्क पे जो मरेगा, नबी का सुल्बी बेटा हो तो वो मग़फ़िरत नहीं करेगा। हर गुनाह के सिलसिले में उसके पास माफी की गुंजाइश है सिवाय शिर्क के। उसने तहिया फरमा लिया है, इरादा फरमा लिया है, जो शिर्क के साथ दुनिया से उठेगा उसको हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐलान है। अजान के असलन माने ऐलान के हैं, चूंकि नमाज की अजान में भी ऐलान होता है नमाज का, इसीलिए उसका नाम भी अजान रखा गया। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से, इलन नासी, लोगों के लिए, लोगों की जानिब, यौमल हज्जिल अकबर, हज अकबर के दिन, अन्नल्लाह बरीउन, बेशक अल्लाह ताला बरी है मुशरिकों से, और रसूलुहु, और उसका रसूल भी बरी है मुशरिकों से। अब मुशरिकों से रसूल का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब इसमें एक लफ्ज रह गया है हज्जुल अकबर, जिसके सिलसिले में आमतौर पर हम सब गलत फहमी में रहते हैं कि अगर 9 ज़िलहिज्जा जुमा का दिन पड़ जाए तो वो हज अकबर है। यह हमारी और आपकी सबकी गलत फहमी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है हज अकबर का दिन उस दिन जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज का दिन है, और बिल इत्तेफाक मुअर्रिखीन उस दिन जुमा नहीं था, यौम अरफा के दिन जुमा नहीं था। हाँ, उसके बाद के साल सन 10 हिजरी में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा फरमाया, उस दिन इत्तेफाकन जुमा था, अरफा का दिन जुमा का दिन था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को हज अकबर कहीं नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर के हज को हज अकबर कहा। उसकी वजह क्या है? देखिए, अरब जो है हज अकबर हज को कहते थे, हज असगर उम्रे को कहते थे, बस इतना ही था। उम्रा हज असगर, और हज जो होता है वो हज जो 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11, 12 ज़िलहिज्जा को अंजाम दिया जाता है, उस हज को हज अकबर कहते थे। लिहाजा ये हज अकबर से यहाँ मुराद ये है कि ये ऐलान उम्रे में नहीं होगा, ये ऐलान उम्रे के दिन नहीं हुआ बल्कि हज के दिन हुआ। अगर सिर्फ ये कहा जाता कि इलल्लाहि व रसूली यौमल हज, तो हो सकता सामने वाले को ये गलत फहमी होती कि हज से मुराद उम्रा था, उम्रे में ऐलान हुआ तो अल्लाह ताला ने अल अकबर का लफ्ज इरशाद फरमाया। जो असल हज है उस हज में ये ऐलान किया जाए कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज हुआ और उस दिन जुमा पड़ा, लाज़मी बात है, इसकी एक फजीलत है कि अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा को अगर जुमा पड़ जाए तो नूरुन अला नूर की कैफियत है, उसका मैं अहमियत का इनकार नहीं कर रहा हूँ, ज़हन में आप रखिए। लाज़मी बात है, जुमा का दिन खुद मकबूल दिन है, फिर अरफा का दिन, दो फजीलतें जमा हुई, बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ऐसी फजीलत वाला हज हम सबको भी नसीब करे, लेकिन नाम उसका हज अकबर नहीं है जैसा कि आज रख दिया गया, बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। उसका नाम हज अकबर नहीं है। मौजूदा दौर में 20, 25, 50 साल से ये हज अकबर ये ऐलान कर दिया गया। वो हज अकबर और उसके वास्ते भीड़ लगाते हैं, वैसी भीड़ लगाते हैं जिसकी वजह से बेचारी सऊदी हुकूमत परेशान होकर कोशिश करती है किसी दिन ऐसा तारीख सेट करें कि 9 ज़िलहिज्जा और जुमा जमा ना होने पाए, वरना तो लाखों का मजमा हो जाता है, काबू पाना मुश्किल हो जाता है। ये सारे मसाइल हो गए। हज अकबर हर हज को कहेंगे, लिहाजा मुबारकबादी तमाम हुज्जाज के लिए जिन्होंने हज किया उन्होंने हज अकबर ही किया है, और जिन्होंने अभी हज नहीं किया, उम्रा किया, उन्होंने हज असगर किया है। अब वो हज अकबर की नियत कर ले। लिहाजा हज अकबर से मुराद पुरानी इस्तिलाह में हज अकबर से मुराद वो बड़ा हज है, यानी असल हज है, मेन हज है।
اور اس سے ہٹ کر جو حج اصغر کہلائے گا وہ عمرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیتیں دے کر بھیجی تھی اور یہ کہا تھا کہ عرفہ کے دن حضرت ابوبکر سے اعلان کروا دے، اور عرفہ کا دن حج ہے، اصل حج عرفہ ہے۔ آپ عرفہ اگر کوئی کھو دے تو حج ہی نہیں ہے۔ رکن، اہم ترین رکن، حج کے 2 رکن ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک ہے عرفہ میں وقوف کرنا اور دوسرا ہے طواف کرنا، جس کو آپ طواف افاضہ کہہ لیجئے، جس کو آپ طواف صدر کہہ لیجئے۔ یہ 2 چیزیں اگر ہوگی تو حج ہو گیا، باقی سب واجبات رہ جاتے ہیں۔ 2 فرائض کے بعد ساری چیزیں واجبات ہیں۔ چنانچہ حج اکبر یہ کہا گیا کہ عرفہ کے دن اعلان کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفہ کے خطبے میں میدان عرفات میں یہ آیتوں کا اعلان کر دیا اور ان آیتوں کی تلاوت کر دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن بندو مایوس نہ ہو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمان قبول کر لو، میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ گے تو میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جب چاہے جب اس گھر میں تم طواف کرو، رکوع کرو، سجود کرو، دعا کرو۔ لیکن اگر تم میرے نہیں بنتے ہو، غیروں کے در پہ پیشانی اگر تم جھکاتے ہو تو پھر میرا گھر تمہارے لیے حرام ہے، پھر میرے گھر میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور اگر منہ پھیر رہے ہو تو کان کھول کر سن لو، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، وہ اپنے دین کو نافذ کر کر رہے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور منہ پھیرنے والے منکروں کو اطلاع دے دو، قیامت کے دن بھی ہم دردناک عذاب سے ان کو دوچار کریں گے۔ تم نے دیکھ لیا غزوہ بدر، تم نے دیکھ لیا غزوہ احد، تم نے دیکھ لیا خندق کی جنگ، تم نے دیکھ لیا مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، ہر چیز تم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو ایک دردناک عذاب سے ہم تم کو دوچار کریں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر یہ معاہدے کروائے تھے کہ اللہ کے رسول 1 سال تک ہم کو نہ چھیڑا جائے، 18 مہینے تک ہم کو نہ چھیڑا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مہربانی و رحمت ان کی باتیں قبول فرما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں کی لاز رکھتے ہوئے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں مگر وہ مشرک جن سے اگر تم نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، ثم لم ينقصوكم شيئا، اور انہوں نے معاہدوں کو ذرہ برابر توڑا بھی نہیں، ولم يظاهروا عليكم، اور تم سے انہوں نے لڑائی بھی نہیں کی، تو پھر ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وہ مدت پوری ہونے دو، 1 سال کی مدت ہو، 6 مہینے کی مدت ہو، 8 مہینے کی مدت ہو، 2 سال کی مدت ہو، جس کو جس مدت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ اس مدت تک پھر رہے گا حدود حرم میں۔ مدت ختم ہو جانے کے بعد نکلنا ہوگا، مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کو حدود حرم چھوڑ دینے ہوں گے۔ البتہ جنہوں نے مدت نہیں طے کی تھی، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اجازت دی، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت، اور فرمایا ان اللہ یحب المتقین، دیکھو عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایگریمنٹس کو توڑنا یہ چالاکی ہے، لیکن کان کھول کر سن لیں، ایسے چالاکوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ایگریمنٹ ہو گیا، غیر سے ہو گیا، یہاں تو کس سے گفتگو ہو رہی، کس سے عہد ہو رہا ہے؟ دشمنوں سے نا، جو اسلام کے خلاف لڑتے رہے ہیں 20 سالوں سے، ان سے یہ معاہدے ہوئے، اور ان سے معاہدوں کو برقرار رکھنا تقویٰ قرار پا رہا ہے۔ تو ہم اپنے درمیان جو معاہدے کرتے ہیں وہ معاہدوں کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ معاہدوں کو ہرگز نہیں توڑنا چاہیے، جو عہد ہو گیا ہو گیا، اگرچہ کہ کتنا ہی اس میں نقصان نہ ہو۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا عہد و پیمان نہیں توڑنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، فرمایا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے ایگریمنٹس کیے تھے، کیوں توڑا تھا یہ ایگریمنٹ؟ اسی لیے نہ کہ چند ہزار روپے زیادہ آ رہے تھے تو تم نے ایگریمنٹ توڑ دیا، سائن کرنے کے بعد، گواہیوں کے بعد، وعدوں کے بعد،
पेशगी ले लेने के बाद आहिस्ता से उसके घर भेज दिया पैसे और कहा कि हम आपका एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, ये जायज नहीं है। जबान देकर इस तरह वादा खिलाफी करना निफाक की निशानी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिसके पास अमानतदारी नहीं उसके पास ईमान नहीं, और वला दीन लिमन ला अहद लहू, जो अहद व पैमा को पूरा नहीं करता वो दीनदार भी नहीं है, उसके पास दीन नहीं है। ला दीन फरमाया, कोई दीन नहीं है उसके पास, बददीन किस्म का आदमी है। और अल्लाह ताला महफूज रखे, पता नहीं क्यों हमारे अंदर ये अहद व पैमा तोड़ने की आदत और सिफत पता नहीं कैसे घुसाई। अहद व पैमा का पासो लिहाज रखिए, यही तकवा है। और जो मुत्तकी है वो अल्लाह का महबूब है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अहले तकवा को अल्लाह ताला पसंद करता है, जो हर नाजायज काम से बचना चाहते हैं, हर हराम काम से डरते हैं, बचते हैं, इज्तिनाब करते हैं, हर मासियत से अपने दामन को बचाते हैं। ये है वो मुत्तकी जो अल्लाह के बड़े महबूब होते हैं, बड़े पसंदीदा होते हैं। और अल्लाह ताला उनकी तरक्की और उनकी बरकत और उनके कारोबार में अल्लाह ताला उरूज देने के लिए गैब से इंतजाम फरमाता है। और जो तकवे को छोड़ते हैं, तकवे को छोड़कर गैर मुत्तकियाना जिंदगी बसर करते हुए दुनिया के पीछे दौड़ते हैं और दुनिया के लिए हर हलाल हराम हर चीज में मुंह डालते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला की मोहब्बतों से महरूम और फिर उसके बाद बेबरकती के वो शिकार होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो, जिनसे तुमने जिस मुद्दत का अहद कर लिया है वो मुद्दत को बरकरार रखो। 10 महीने की मुद्दत हो, 1 साल की, 2 साल की मुद्दत पूरी होने दो। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम वक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ुदू लहुम कुल्ल मरसद। जिन आम लोगों से जो माहिदा नहीं हुआ और जो मक्के में बसे हुए हैं और जो हो सकता इतरा रहे हैं कि खूब मारा था, पीटा था, अपने मौके पे एंजॉय किया था, मुसलमानों को शहर से निकाला था, अब भी आराम से हम लोग हैं, तो वो कान खोल कर सुन ले, 4 महीने की मोहलत है। जैसे ही ये 4 महीने खत्म होंगे, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, हुर्मत वाले महीने जैसे ही गुजर जाएंगे। हुर्मत वाले महीने कौन से होते हैं? जिनमें इहराम बांधा जाता है, हज किया जाता है। यानी आप रमजान से मुहर्रम तक उनको शुमार कर लीजिए। जैसे ही मुहर्रम खत्म हुआ, हुर्मत वाले महीने खत्म हो जाते थे और अरब जंग करने को जायज समझते थे। इन 4 महीनों में अरब जंग नहीं करते थे ताकि हज करने वाले इत्मीनान के साथ हरम शरीफ आ सके। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हुर्मत वाले महीने जैसे ही खत्म हो जाएं और अगर मुशरिक मक्का मुकर्रमा छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो फिर वक़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम, जहां उनको पाओ वहीं खत्म कर दो, कत्ल कर दो। बहुत हो गया इनका जुर्म। इन 22 सालों में उन्होंने कौन सा जुर्म है जो उन्होंने नहीं किया? इन्होंने क्या किया बिलाल के साथ, इन्होंने क्या किया अम्मार के साथ, इन्होंने क्या किया सुमैया के साथ, इन्होंने क्या किया यासीर के साथ, इन्होंने क्या किया सुहैब के साथ, इन्होंने क्या किया सलमान के साथ, और ये सब छोड़ दो, इन्होंने क्या किया मोहम्मद रसूल अरबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम शरीफ के सहन में उजड़ी डाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक पर। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जूतियों से इतना मारा कि शनाख्त मुश्किल हो गई और लाश समझ के मुर्दा छोड़कर भागे। तो घर की औरतें आकर इस लाशे की तरह हज़रत अबू बकर की शख्सियत को उठाकर ले गए। कौन सा जुल्म है इन्होंने जो नहीं किया? कौन सा जुल्म है जो इन्होंने नहीं किया? वो वक्त ऐसा था कि हज़रत बीबी सुमैया वो तरस रही थी, तड़प रही थी मदद के लिए। एक सुतून से हज़रत अम्मार बंधे हुए हैं, बेटा नौजवान 17-18 साल का, और दूसरे सुतून से शोहर मोहतरम बने हुए हज़रत यासिर। कभी उस सुतून की तरफ भाग रहे, कभी इस सुतून की तरफ भाग रहे, कभी इधर मार रहे हैं, हज़रत अम्मार चिल्ला रहे हैं तो हज़रत अम्मार के पास आती हैं, कभी हज़रत यासिर चिल्लाते हैं तो हज़रत यासिर के पास जाती हैं। और इसी असना तड़पती हुई माँ और सिसकती हुई बीवी के पेट में भाला ठोक कर इन्होंने खत्म किया था। दोनों बंधे हुए, एक अपनी बीवी को तड़पता हुआ मरता हुआ ज़ईफ शख्स देख रहा है, एक नौजवान अपनी माँ को तड़पता हुआ मरता हुआ देख रहा है। लेकिन इतनी लोगों के अंदर, इन दोनों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं, इतनी रस्सी में ढील नहीं दी जा रही कि मरती माँ को पानी पिला दे,
مرتی ہوئی بیوی کو تسلی دے دیں. دونوں بندے ہوئے تڑپ رہے ہیں, چیخیں ہیں ان لوگوں کی بلند ہو رہی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور جیسے ہی رات ہوئی اور یہ ظالم اپنے اپنے گھروں میں تھک ہار کے گئے, دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کا جنازہ دیکھ رہے ہیں اور دو کو باندھا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرا, اے یاسر کا خاندان صبر کرو, اے یاسر کا خاندان صبر کرو. کون سا ظلم تھا جو ان مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر نہیں ڈھایا تھا؟ یہ تو میں جیسے ابھی آپ کی خدمت پہ رکھ چکا, جس دن فتح مکہ ہوا تھا اسی دن ان کی بوٹیوں سے گیدوں کی ضیافت کرنی چاہیے تھی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حرم سے پھینک دینا چاہیے تھا. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی تھی کہ اعلان فرمایا الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, مہربانیوں کا دن ہے, معافیوں کا دن ہے, مغفرتوں کا دن ہے. ہم تم کو ابھی چھوٹ دیتے ہیں, رہو تم اپنے گھروں میں رہو اور اپنے محلوں میں رہو. لیکن بہرحال ایک وقت آنا ہے, اب اللہ کے گھر کو مجرموں سے پاک ہونا ہے, اب اللہ کے گھر کو شرک سے پاک ہونا ہے. اب نہیں پاک ہوگا تو پھر قیامت تک کے پاک نہیں ہوگا. اگر ایک مشرک کو بھی حدود حرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوارا کر لیتے تو آپ یقین جانیے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امریکہ کا سب سے بڑا فنڈ اس مشرک کے گھر کو جاتا تھا اور اس مندر کو جاتا تھا. کروڑ بلینز آف ڈالر وہ بھیجتا تھا. کیا ہیومن رائٹس, حقوق انسانی, وہ ایک ہے, وہ ایک ہی خاندان ہے, وہاں ایک ہی مندر ہے, لہٰذا بھیجو بلینز آف ڈالر بھیجو. اور اسرائیل سے کہیں زیادہ گندا نظام وہاں قائم کیا جاتا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیبی و شہادہ جانتا تھا آگے چل کے کون کون کیا کیا کرنے والا ہے, اور وہاں پورے حدود حرم کو پاک کر دو شرک سے. کہیں شرک کا دھبا نہیں رہنا چاہیے. یہ دل ہے اسلام کا, اس دل میں اگر گندگی رہے گی تو پھر اسلام کہیں نہیں پنپ سکے گا. اور ہر مشرک یہ کہے گا کہ ارے تمہارے رسول نے مشرکوں کو مکے میں گوارا کیا, تم لوگ کیوں لڑتے ہو, بیٹھتے ہو, خلاف بولتے ہو. تو لازمی بات ہے ہمیشہ قیامت تک کے لیے ایک دھبا لگ جاتا. اسی لیے فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت دے دو, لیکن 4 مہینے کے بعد فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں مل جائے حدود حرم میں وہیں گردن اڑا دو. وَخُذُوهُمْ, پکڑ لو ان کو, وَاحْصُرُوهُمْ, گھیرا کر لو, وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور گھات لگا لگا کے بیٹھو, گھات لگا لگا کے بیٹھو تاکہ وہ گھروں سے نکلے تو فوراً گرفتار کرو, فوراً پکڑ کر لو. لیکن یاد رکھو اس کے باوجود بھی کان کھول کر سنو, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, توبہ کر لے تو پھر اب لڑائی نہیں ہوگی. فَإِن تَابُوا, اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے اسلام قبول کر لے, اور اسلام قبول کرنے کے معنی ہے کہ ظاہری طور پر 2 چیزیں تمہارے سامنے آنا چاہیے. کیا؟ اقاموا الصلاۃ, نماز ادا کریں, آتوا الزکات, زکات ادا کریں. یہ 2 چیزیں اگر ہے تو پھر اسلام کی علامت ہے, اور اس کے بعد سے پھر تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. نماز پڑھنے لگے, زکات دینے لگے تو پھر ہو گیا ختم قصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اعلان فرماتے تھے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں حرم کے حدود میں اس وقت تک ان سے لڑوں اور پھروں, اور اس وقت تک حدود حرم کو نہ چھوڑوں, ویسے ہی جب تک کہ یہ اسلام نہ قبول کر لیں, نماز پڑھنا شروع نہ کر دیں اور زکات دینا شروع نہ کر دیں. جب تک کہ یہ چیز نہیں ہوگی میں ان سے لڑوں گا, قتال کروں گا, جنگ کروں گا. جب اگر وہ توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں, نماز پڑھنے لگے, زکات دینے لگے, فخلوا سبیلہم, اب ان کو تم نہ چھیڑو. دل میں کیا ہے, مکاری, نفاق, بے ایمانی, وہ سب اللہ پہ چھوڑو, تمہاری ذمہ داری نہیں. تمہاری ذمہ داری نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہا. اندازہ لگے یہ نماز کی اہمیت کا بھی, کہ اگر نماز نہیں ہے اسی لیے تو بہت سے ائمہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جو قصدن نماز چھوڑتا ہے اس کی گردن اڑا دو. بہت سے ائمہ ہیں یہ فرماتے ہیں جو قصدن نماز نہیں پڑھتا ہے, قصدن جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے, اس کی گردن اڑا دو کا. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا انہوں نے امت کے سلسلے میں شفقت کی اور کہا کہ نہیں, اس کو گرفتار کرو, 3 دن سمجھاؤ. یہ سب سے نرم جو مسلک ہے وہ میں بتا رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اس کو پکڑ گرفتار کر لو گا, 3 دن اس کو سمجھاؤ کہ نماز پڑھو. اگر 3 دن کے اندر وہ نماز شروع کر دے تو اس کو چھوڑ دو. اگر 3 دن تک بھی وہ نماز نہ پڑھے تو امام صاحب کہتے اس کو قتل کر دو,
اس کو قتل کر دو اور لے جا کے غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کر دو. یہ سب سے نرم مسلک ہے, سب سے سخت مسلک کا وہاں پر داخل ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے کہ کفر اور اسلام کے درمیان ہے کیا؟ نماز ہی تو ہے جو خط فاصل ہے, نماز ہی ہے جو لائن کھینچتی ہے کفر اور ایمان کے درمیان. لہذا اس نماز کی سستی کو ذرا برابر گوارا نہیں کیا گیا. زکوٰۃ کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا گیا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر سستی ہو تب بھی ان کے اسلام کو قبول نہ کیا جائے. ہمارے پاس دانشور کلام اللہ سے وابستگی ہے نہیں, دانشور بن گئے اردو پڑھ کے. تو ان کا عالم یہ ہے کہ جہاں کسی نے اعلان کر دیا میں ذرا مسلمان ہوں, نماز وماز کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بن گئے اس کے نمائندے لے کے پھرتے ہیں جلسوں میں, تقریریں کراتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ دیکھیے کتنے اچھے ہیں, انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, اسلام قبول کر لیا. کیا اسلام قبول کیا؟ نماز نہیں ہے تو کوئی اسلام نہیں ہے اس کے پاس, جھوٹا ہے وہ, مکار ہے, دھوکہ دے رہا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے ان کے خلاف تم ہتھیار نہیں روک سکتے. نماز پڑھے تب ہتھیار روکو. لہذا اس کے بعد فرمایا آپ کی وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں, مال کی بھی عبادت کریں, بدن سے بھی عبادت کریں. بدنی عبادت نماز ہو گئی, مالی عبادت زکوٰۃ ہو گئی. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ قبیلوں نے یہ کہا کہ ہم نماز تو برابر پڑھیں گے, زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے, تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ان سے جنگ کروں گا, ان سے میں جنگ لڑوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے اے خلیفہ نبی, اے امیر المؤمنین, آپ مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے, مسلمانوں پر آپ ہتھیار اٹھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بردبار تھے, سنجیدہ تھے, نرم دل تھے, رقیق القلب تھے, وہ ہاتھ کھولتے اور حضرت عمر کے سینے پہ مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے مضبوط تھے عمر, اسلام میں نرم پڑ گئے. خدا کی قسم جو زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا تو وہ رسی بھی میں لے کر رہوں گا, لڑوں گا, میں جھگڑا کروں گا, اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ پوری زکوٰۃ وصول نہ کر لوں. اینقص الدین وانا حی, دین کم ہوتا جائے اور میں زندہ رہوں, نہیں رہوں گا زندہ, میں ختم ہوگا. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرا سینہ منشرح ہو گیا, یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا موقف بالکل صحیح ہے. بس حضرت ابوبکر کا اعلان کرنا تھا, قبیلے ڈر گئے, کنٹرول میں آ گئے, جنگ کی نوبت نہیں آئی. پھر انہوں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی. ورنہ سوچیے اگر حضرت ابوبکر صدیق نرمی کر جاتے تو پھر اس کے بعد سے ایک قبیلہ یہ کہتا ہم نماز تو پڑھیں گے, جماعت سے نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد سے پھر انڈین قبیلے یہ کہتے کہ ہم مسلمان رجسٹر میں نام تو لکھیں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے, تو پھر اسلام کیا باقی رہ جاتا. لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی مرحلے میں ایسی دو چیزیں فرمائی جن کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ. ایک تو یہی مسئلہ زکوٰۃ کا, دوسرے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا مسئلہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو امیر بنا کر لشکر تیار کر کے بھیجنے والے تھے مدینے کے باہر. سب نے کہا کہ اب حالات بگڑ گئے ہیں, بڑی بڑی حکومتیں مدینے کو تک رہی ہیں, لہذا اگر اسامہ سپاہیوں کو لے کر کہیں اور چلے جائیں تو پھر یہ بڑی بڑی حکومتیں مدینے پہ حملہ کر کے ہم کو تہس نہس کر دیں گی. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول جس لشکر کو جہاں بھیج رہے تھے وہاں بھیج کر رہوں گا میں, چاہے ہماری بوٹیاں کر کے چیل اور گدھ کھا نہ لے, لیکن میں تو بھیج کر رہوں گا. اور بھیج دیا حضرت اسامہ کے لشکر کو, خود ساتھ پیدل گئے وہاں تک جہاں تک کہ حدود مدینہ ختم نہ ہوئے. جب لشکر پوری طرح روانہ ہو گیا تب آپ واپس آئے. صحابہ کو عجیب سی بے چینی تھی, اس کی وجہ سے کیا اثر پڑے گا, مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک شان سے حضرت اسامہ کا لشکر جب نکلا تو یہ بڑی بڑی حکومتوں کی نیندیں حرام ہو گئی کہ مدینے والے اتنے مضبوط ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے باوجود اتنا بڑا لشکر نکل رہا ہے تو اندر کتنے ہوں گے, لہذا ان کے اوپر ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ, آنکھ بھی نہ اٹھاؤ. سب خاموش دبک گئے, اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. حضرت ابوبکر کا فیصلہ وہ اللہ کی جانب سے تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو پھر مکہ مکرمہ کے ان منکروں مشرکوں کو جنہوں نے بہت ستایا تھا 20-22 سال سے مسلمانوں کو, جہاں ملے وہاں قتل کر دو, گھیر لو, گرفتار کر لو, گھاپ لگا کر بیٹھ جاؤ. لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں
اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں فخلوا سبیلہم تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور رحیم بڑا بخشنے والا ہے مولا بہت مہربان معاف کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ اے نبی اگر اب بھی کوئی مشرک آپ کے پاس آئے اور آپ سے امن مانگے اور یہ کہے مجھے رہنے کی ایک مدت دی جائے فَأَجِرْهُ آپ کو اس بات کی اجازت ہے گنجائش ہے پوری طور پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو رہنے کا ٹھکانہ دیں اور آپ اس کو امن دیں آپ اس کو پناہ گزی کی حیثیت سے پناہ دیں حتی یسمع کلام اللہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے کلام اللہ کا کلام سن لے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام اس کے دل میں اتر جائے ہو سکتا ہے اللہ کے کلام سے وہ متاثر ہو جائے اور اللہ کے کلام کی تاثیر میں کوئی اور کلام نہیں شریک ہے اللہ کا کلام لاسانی ہے غیر معمولی مؤثر ہے اور عرب جب ایک مرتبہ کلام سنتا تو اس کلام کا دیوانہ ہو جاتا اور ایک مرتبہ کلام سنتا اسلام قبول کر لیتا یہ تو کانوں میں روئی بھر بھر کے کلام اللہ کو سننے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے لیکن سنیں گے اگر سچے دل کے ساتھ تو حضرت عمر کا جیسا سینہ پگھلا دل پگھلا ایسے ہی ان کا بھی دل پگھل جائے گا حتی یسمع کلام اللہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام سننے دیجئے اللہ کا کلام سننے کے لیے موقع عنایت فرمائیں کوشش کیجئے کہ لوگ اللہ کا کلام سنیں اپنی بات سنانے کی کوشش نہ کیجئے اللہ کا کلام سنانے کی کوشش کیجئے اللہ کا کلام کام کر جاتا ہے ایک پیاسا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے اور آپ پانی کی فضیلت پر تقریر کر رہے ہیں آپ کی تقریر اس کے حق میں کچھ کارگر ثابت ہوگی بڑے فضائل آپ نے پانی کے بیان کر دیے کہ پانی وہ جیون دھارا ہے اور اس کی وجہ سے نئی زندگی ملتی ہے سکون ملتا ہے اور رگوں میں خون دوڑتا ہے اور سینے کو سکون ہوتا ہے وہ بولتے نہیں ہو تو پیاس سے زبان نکل آئے گی تڑپتا رہے گا اور پیاسے کو آپ ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور وہ مرتا جان بچا لے گا یہ اللہ کے کلام کے پیاسے ہے اللہ کے کلام کے پیاسوں کو کیوں ہم اپنی دھوسا لوزی سے ادھر ادھر کی باتوں میں بھی پھنسا کے رکھیں اللہ کا کلام دے اللہ کے کلام سے ان کو قریب کریں اللہ کا کلام اپنا کام کر جائے گا اللہ کے کلام کو آپ موقع تو دیجئے کلام اللہ کو بھی تو موقع دیجئے کلام اللہ سنے گا کلام اللہ سمجھے گا کلام اللہ کے الفاظ اس کے اندر اثر کریں گے کلام اللہ کی آواز اس پر اثر کرے گی کلام اللہ کی معنی اس پر اثر کریں گے کلام اللہ کے احکام اس پر اثر کریں گے ہر چیز کلام اللہ کی وہ ایک تاثیر رکھتی ہے ہر چیز تاثیر رکھتی ہے اس کے معنوں میں بھی تاثیر ہے اس کے الفاظ میں بھی تاثیر ہے اس کی آوازوں میں بھی تاثیر ہے آوازوں سے بھی دل دہل جاتے ہیں نہ سمجھ کے بھی آوازیں سنے گا تو دل لرزے گا اور سوچے گا کہ یہ عجیب و غریب کلام ہے یہاں بیٹھنا چاہیے سننا چاہیے ہم نے جب سے لوگوں کو اللہ کے کلام سے محروم کیا اور اپنے کلام میں لوگوں کو ہم نے پھنسا دیا اس وقت سے آپ دیکھیں گے کہ دین کی اشاعت میں بڑی رکاوٹ آ گئی ہے صحابہ دیوانے ہوئے اللہ کے کلام کے ذریعے سے صحابہ اللہ کے کلام کو لے کر نکلے جس ملک میں پہنچے اس ملک کی زبان انہوں نے عربی بنا دی عراق کی زبان تھوڑی عربی تھی مصر کی زبان تھوڑی عربی تھی عرب ممالک تھوڑی تھی قبطی تھی زبان مصر کی کلدانی زبان تھی عراق کی لیکن صحابہ اللہ کے کلام کو لے کر پہنچے پڑھو یہ کلام سیکھو اس کو سمجھو ہٹ گئے بیچ سے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے بندوں کے درمیان سے ہٹ گئے خلق اللہ اور کلام اللہ یہ دونوں میں ارتباط ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں پھر اس کا غیر معمولی اثر ہوا اور بعد میں جب صحابہ کے بعد کا دور آیا اور دوسرے وہ لوگ جو غیر عرب تھے جنہوں نے خود کلام سے استفادہ نہیں کیا تھا وہ ملکوں میں داخل ہوئے تو وہ اپنے فضائل سناتے چلے گئے اپنی کہانی اپنی تقریر جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے تو بات مان لی جو سمجھدار تھے اکثر و بیشتر 80% وہ اپنے دھرم پر برقرار رہے کیوں اللہ کا کلام ان تک نہیں پہنچا فرمایا دیکھو حتی یسمع کلام اللہ اللہ کا کلام سننے دو ان کو ثم ابلغ مأمنا یہ آیت ایسی پیاری آیت ہے کہ اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے ثم ابلغ مأمن مأمن کہتے ہیں ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے عربی دا حضرات جانتے ہیں یہ صیغہ مشترک قسم کا صیغہ تو آپ اس کا ترجمہ یا یوں کریں کہ آپ ان کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لیں اس کے بعد ان کو پناہ کی جگہ تک پہنچا دیں یا یہ ترجمہ کریں اس کے بعد
امن کے وقت تک آپ ان کو جو امن کا وقت دیا گیا ہے اس وقت تک آپ ان کو مہلت دے دیں. دونوں مفہوم ایک ہی جملے میں بلکہ 3 الفاظ میں آ گیا. ثم ابلغ مأمنا، مأمن جائے امن، مأمن وقت امن، دونوں کے دونوں ترجمے ممکن ہیں. تو فرمایا کہ دیکھیے کوئی مشرک آئے اور آپ سے پناہ مانگے، ضرور اے نبی آپ پناہ دیجئے تاکہ ہمارے کلام کو وہ سنے. میرا بندہ ہے، میرا کلام سنے گا تو انشاءاللہ میرے کلام کا وارثہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد سے اس کو اپرچونٹی دینے کے بعد، موقع دینے کے بعد اس کو آپ وقت امن تک مہلت دیجئے یا مقام امن تک اس کو آپ پہنچا دیجئے. یہ نہیں کہ پھر وہ بیچارے کو آپ ایسے جیسے جس دن جس گھڑی ختم ہوئی اس کی، وہ بیچارے کو گرفتار کر دیا جائے جیسے آج کی موجودہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں. تاج لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ویزا کس دن ختم ہوگا، جس دن ویزا ختم ہوا آ کے گرفتار کیا، لے جا کے اس کو جیل میں ڈال کے بڑا کارنامہ سمجھا. یہ نہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں. اس کو موقع دیا جائے گا کہ امن کے مقام تک پہنچ جائے، یا اس کو موقع دیا جائے گا کہ امن کے وقت تک وہ پہنچ جائے. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون. دین کی مخالفت کس لیے ہے؟ یہ بیچارے دین سے واقف نہیں. جب اللہ کے کلام سے واقف ہوں گے، اس کے دین سے واقف ہوں گے، توحید کی حکمتوں سے واقف ہوں گے، اللہ کی معرفت سے یہ واقف ہوں گے، تو پھر یہ ضرور دین کے سلسلے میں نرم پڑیں گے، دین ان کے دل میں جگہ بنا لے گا. لہذا یہ لوگ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون ناواقف ہیں، لہذا ان کو آپ مہلت دیجئے، کلام اللہ سننے کا موقع دیجئے، دین سے قریب ہونے کا موقع دیجئے. یہ ابتدائی 6 آیتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور 34 آیتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو پہنچا دی. حضرت ابوبکر نے خطبہ عرفہ میں اس کو پڑھ دیا. پھر اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ نہیں، خیمے خیمے تک جا کے آپ اس کو پہنچائیے اور گھر گھر تک آپ جا کے پہنچائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک گھر جاتے تھے اور اللہ کی آیتیں سنا دیتے تھے تاکہ حجت پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کیا باتیں ارشاد فرمائی اور ان کو کیا موقع دیے گئے اور ان کی کیا سازشیں تھیں، ان کا بھی تذکرہ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.